کتابوں میں فرمایا اے ابن آدم میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری شان یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کن، تو وہ چیز فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی اجعل کا، اطعنی اجعل کا، یہ میں فتوح الغیب وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جس کی شرح حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 6 کے اندر کی ہے، اور اس کا نام ہے فی شرح کلمات لشیخ ابو محمد عبد القادر فی کتاب فتوح الغیب، اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کن فیکون کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے اطعنی اجعل کا، اگر تو میری اطاعت کرے، میرے حکموں کو مانے، قرآن کو مانے، مصطفیٰ کو مانے، تو کیا ہوگا؟ تقولوا لشیء کن فیکون، میں تجھے یہ طاقت دے دوں گا کہ پھر جب تو کہے گا ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی کن کی طاقت اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فتوح الغیب میں کہی، اور فتوح الغیب وہ کتاب ہے جس کی شرح ابن تیمیہ نے کی، اور وہ اس کو کتاب کو مانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کن کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور ان سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ کہیں اور نہ نکل جاؤں، یہ فتوح الغیب ہے، اس کا المقالہ 17 اس کے اوپر لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فی کیفیت الوصول الی اللہ تعالی بواسطۃ المرشد، جو مرشد ہوتا ہے اس کی وہ کیا کیفیت اللہ تعالیٰ کو ملنے کی، اور آگے وہ فرماتے ہیں جو مرشد ہوتا ہے وہ واسطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مرشد کے اور ان سب باتوں کے قائل ہیں۔ جب وہ قائل ہیں تو پھر ان باتوں کے کرنے سے اگر ہمیں تان دیا جائے تو یہ ذرا انصاف کی بات نہیں بنتی۔ میں نے آپ کو ابھی تک یہ حوالہ دیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے حضور غوث پاک کو اعظم المشائخ کہا، تقدیر سے لڑنے والا کہا، مرد کامل کہا، اور کہا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو تقدیر سے لڑ جائے۔ اب تقدیر کے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ دعا کریں زندگی رہی تو جب میں تصوف پر ازالہ شبہات کروں گا نا کہ تصوف پر شبہات کیا ہیں ہمارے دوستوں کے، تو اس وقت انشاءاللہ میں پوری عبارت پڑھ کر پھر اس کا بیان کروں گا۔ اگر اس وقت تک نہ بات ہو تو فتاوی ابن تیمیہ کی یہ جلد خود پڑھ لیں اور اس کے اندر سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یا دیگر صوفیہ کی کتاب یا کسی صاحب حال کے پاس بیٹھ جائیں۔ اب میں بھی عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ولی اللہ ہیں اور گنیا ان کی کتاب ہے۔ اس کے اوپر اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ میں نے حافظ ابن تیمیہ کے حوالہ آپ کو دے دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ ہے۔ انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احوال ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے لکھا، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ بغداد میں داخل ہوئے، وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي سعد الْمُخَرِّمِي الْحَمَلِي، یہ ابو سعد المخرمی الحملی تھے، ان سے انہوں نے پڑھا، پھر مدرسے میں رہے، لوگوں کو وَإِنْتِفَا بِهِ النَّاسُ انتفاعًا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو ان کو فائدہ ہوا۔ وَكَانَ لَهُ سَمْتٌ حَسَنٌ وَسَمْتٌ غَيْرُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَكَانَ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ۔ سبحان اللہ، بہت زاہد تھے، ان کے بہت احوال ہیں، وَمُكَاشَفَاتٌ، اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ان کو کشف ہوتا تھا، وہ ولی اللہ تھے۔ اور ان کے اصحاب نے مقالات کو جمع کیا ہے اور افعال کو جمع کیا ہے، وافعال و مکاشفات ان کو جمع کیا کہ کہتے ہیں وقد کان صالحا ورعا وقد صنف کتاب الغنیہ وفتوح الغیب وفیہما اشیاء حسنہ۔ ان کے بہت سے کمالات کے ساتھ ساتھ یہ کمال ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ تھے، اور ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، ایک کا نام ہے غنیۃ الطالبین اور دوسری کا نام ہے فتوح الغیب۔ تو ان کتابوں میں ہے کیا؟
یہ لفظ سنے تو مزہ آ جائے آپ کو. وہ کہتے ہیں فیہما اشیاء حسنہ، ان کے اندر بڑی حسین باتیں ہیں، پڑھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں. اور حافظ ابن الجوزی کا میں حوالہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے اچھے کاموں کی، اور نہی عن المنکر سے روکتے، برے کاموں سے روکتے. حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا، ابن کثیر نے بھی یہی کہا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں اشیاء حسنہ ہیں. اب وہ جو نیک کام تھے وہ حسنہ تھے، وہ تو دنیا کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں، ابن کثیر کہہ رہے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے کہا، علامہ ابن الجوزی نے کہا. وہ جو اچھی چیزوں کی دعوت دیتے تھے، اور جو اچھی چیزیں فتوح الغیب میں ہیں، جو اچھی چیزیں دنیا میں ہیں، اچھی چیزیں فتوح الغیب میں کیا ہیں کہ اللہ کن کی طاقت ولیوں کو عطا کر دیتا ہے. اچھی چیزیں دنیا میں کیا ہیں؟ شب برات منانی چاہیے، اونچی ذکر کرنا چاہیے. یہ پہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا. یہ تو میں فاؤنڈیشن قائم کر رہا ہوں کہ یہ بدعت کے مسئلے جتنے میں نے آپ کو یہ سمجھائے ہیں ابھی تک، یہ اس لحاظ سے ہیں کہ پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ گنیا کتاب غوث اعظم کی ہے. میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے شبہ ڈالنے والے ہیں. گنیا کتاب غوث اعظم کی ہے، اور غوث اعظم ولی تھے. پہلے میں یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں گنیا کو پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور میں نے وہ کوشش کروں گا کہ کافی گنیا جتنی مجھ سے پڑھی جا سکے وہ میں پڑھوں. اور آج کے پروگرام میں تو میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ صرف شاید فاؤنڈیشن ہی بن سکے گنیا کے بارے میں. اب گنیا کے بارے میں ایک اور حوالہ سنیں. نصف شعبان کے بارے میں جب میں نے یہ نصف شعبان کا پروگرام کیا تھا، سنتہ راتبہ کتاب الفقہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے جب شب برات کا بیان کیا تھا تو میں نے ان کی کتاب سے اس وقت فتاوی سے وہ پڑھا تھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کو کیا کرتے تھے. اور پھر حافظ ابن تیمیہ نے کہا، سنت راتبہ اور غیر راتبہ کی بحث کی تھی، وہ میں نے پڑھ کر ساری بتائی تھی. اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ شب برات کی رات کو خاص طریقے سے جو نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ لکھا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب الغنیہ کے اندر. اب دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ شیخ غنیہ کو مان رہے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، اور نصف شعبان کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں شیخ نے یہ نہیں مانا کہ وہ سنت نہیں اس کو مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے، متقدمین کی کتابوں میں نہیں تھا، متاخرین کی کتابوں میں ہے. اور ان متاخرین کی کتابوں میں ایک غنیہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. تو یہاں اب علامہ ذہبی نے غنیہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب دیا. میزان الاعتدال کے اندر میری بڑی خواہش ہے کہ یہ جو حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم المشائخ ہیں، ان کے اوپر کبھی وقت بنے تو میں ان کے بارے میں کچھ بیان کروں. تو ذہبی نے جب ان کا تذکرہ میزان میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے الغنیہ. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی مجھے ازالہ شبہات میں کیا ضرورت پیش آئی کہ میں کہوں ذہبی نے کہا غنیہ ان کی ہے، ابن تیمیہ نے کہا غنیہ ان کی ہے، حافظ ابن رجب نے کہا غنیہ ان کی ہے، اور شذرات الذہب میں کہا غنیہ ان کی ہے. یہ سارے حوالے میں کیوں دے رہا ہوں؟ ابن کثیر نے کہا غنیہ ہے اور اس میں اچھی چیزیں ہیں، نصف شعبان کو جاگنا اچھا کام ہے. تو اب یہ میں کیوں کوشش کر رہا ہوں؟ کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ بدعت کا مسئلہ ایک دوسرے اسلوب سے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں اور نہ آئے کہ شب برات کی حدیث کو کہے کہ یہ ضعیف ہیں، تو چلو ضعیف حدیث پر عمل تو کرنا جائز ہے نا. الاذکار کی میں نے عبارتیں امام نووی کے اور محدثین کے پڑھ دی ہیں پیچھے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو مان لیں کہ شب برات کی رات کو جاگنا بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثبات، اس کی تعلیم شیخ عبد القادر جیلانی نے دی ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں اس کے اندر حسنہ باتیں ہیں. اب میں اس لیے غنیہ کے اوپر زور دے رہا ہوں. ذہبی نے کہا، ابن کثیر نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا یہ ان کی کتاب ہے. اب میں اس کے اوپر ایک دو حوالے اور دے دوں کہ حضرت غوث اعظم ولی بھی تھے اور غنیہ ان کی کتاب ہے.
اب ابن القیم حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد، اور ان کے حوالے بھی میں اکثر و بیشتر آپ کو دیتا رہتا ہوں، ختم قرآن کے باب میں میں نے ان کے حوالے دیے آپ کو، آج دوسرے انداز سے سن لیں۔ حافظ ابن القیم اجتماع اقوال الزہاد والصوفیہ اہل اتباع وسلفهم فی اثبات استواء علی العرش، وہی جو حافظ ابن تیمیہ کا میں حوالہ پڑھ آیا ہوں، اس کے اندر انہوں نے جب وہ مستوی علی العرش کا مسئلہ بیان کیا حافظ ابن القیم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب وہ ہے کیا ہے اس کا معاملہ، ہمارا تو ہے وہ بلا کیف ہے، ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن میرا اس وقت جو ہے وہ مسئلے سے نفس مسئلہ سے بات کرنا نہیں ہے، لیکن اشارہ میں نے اس کا آپ کو دے دیا۔ حافظ ابن القیم کہتے ہیں قول الشیخ الامام العارف قدوۃ العارفین الشیخ عبد القادر جیلانی قال فی کتابہ تحفۃ المتقین وسبیل العارفین، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستوی علی العرش والا مسئلہ صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں میں وہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں جو عارفوں کے امام نے بتایا، جو قدوۃ العارفین ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہاں پر ابن قیم نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو اولیاء کا سردار کہا، امام کہا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور دوسرا کہا کہ انہوں نے یہ گنیا کے اندر یہ مسئلہ لکھا، تو میرے دونوں مسئلے یہ ثابت ہو گئے۔ مجموع الفتاوی الاسماء والصفات کے اندر بھی ابن تیمیہ نے کہا وَمَنْ تَأَخَّرِ فِيهِمْ الشیخ الامام ابو محمد عبد القادر الجیلانی قال فی کتاب الغنیہ، یعنی جگہ جگہ ابن قیم ہوں یا حافظ ابن تیمیہ ہوں، وہ جگہ جگہ استشہاد کر رہے ہیں گنیا سے۔ یارو اگر ابن القیم اس سے کوئی مسئلہ دکھائیں تو علماء کو دکھائیں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے، اور اگر حافظ ابن تیمیہ اس سے استشہاد کریں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بیچارے اسی گنیا سے دکھائیں کہ نوافل رات کو شب برات کو پڑھ لینے چاہیے۔ اب میں اس کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ یہ ایک آسان سی بات ہو جو سب لوگوں کو پتا ہے، ورنہ بہت باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھوں گا۔ گنیا ان کی کتاب، اور ان لوگوں نے اس کو کہا۔ اب دوسرا حافظ ابن قیم کا ایک مشہور قصیدہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ نونیہ، اس کے حوالے میں نے کئی بار آپ کو دیکھے، اور اس کے اندر جو اختلافی باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کا رد لکھا تھا امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ باتیں میں ویسے ہی درمیان سے کہہ دیتا ہوں، ان کا میرے مسئلے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی قصیدہ نونیہ پڑھے اس کے اندر کوئی ایسی باتیں پائے تو اس کا دوسرا رخ بھی وہ دیکھ سکتا ہے جو امام سبکی نے دکھایا، اس لیے میں نے یہ بات کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں قال شیخ العارفین فی وقت ہی عبد القادر الجیلانی، کتاب غنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فالمرسلون جمیعهم مع قطبهم قد سرہوا بالفوق للرحمن وحکی لنا اجماعهم شیخ الورا والدین عبد القادر جیلانی۔ کیا بات ہے، جب کام پڑ جائے نا تو کتنے کدے لقب دیے جاتے ہیں، اگر ہم کو لقب دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، قطب العارفین۔ جب وہ مسئلہ ثابت کرنا تھا نا اپنا گنیا سے، تو حافظ ابن تیمیہ ویسے لکھتے ہیں فتاوی کے اندر قطب شطب کوئی نہیں ہوتے، یہ تو سبائیوں کی اختراعی باتیں ہیں، یہ تو سبائی کرتے ہیں ایسا، وہاں وہ قطب نہیں۔ اور جب یہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں قطب العارفین، اور یہ کہ اور جب ان کی بات آئی تو یہ سارے القاب ان کو دے رہے ہیں، اور وہ اس مسئلے کو اس سے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ شیخ العارفین بھی ہیں، قطب العارفین بھی ہیں، اور شیخ الورا بھی ہیں، اور شیخ الدین بھی ہیں، اور ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو کتاب فتح نونیہ کے اندر بھی انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ ایک میں بات ختم کر رہا ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کے اوپر اور پڑھ لیں۔ دو فتاوے ہیں جن کے میں آپ کو اکثر حوالے دیتا ہوں، فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ۔ اب ایک حوالہ فتاوی نجدیہ سے سن لیں، پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ تاکہ کچھ بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی گزرے ہیں، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، پاکستان میں بڑا ان کا نام تھا،
وہ جب جاتے، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، فاضل دوست میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت فرمائے، حدیث نجد کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی جو حدیث نجد کی شرح کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مفتی جلالی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے جب وہ حدیث نجد کے بارے میں خود پڑھنا شروع کیا تھا کسی زبانے میں، وہ کبھی بات آئے گی تو میں اس پر انشاءاللہ وہ بات کروں گا، ان کا تذکرہ آ گیا تو کویت، شارجہ، سعودی عرب کروڑوں ڈالر لگائے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی تھی نا جس نجد کے لیے، وہ نجد عراق میں تھا۔ تو مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اس کتاب کے اندر جو شرح ہے حدیث نجد، اس غالباً اس کتاب کا نام ہے شرح حدیث نجد، کافی بڑی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ شیخ بن باز پاکستان میں مقبول کیا ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک خاص چیپٹر لکھا، چونکہ وہ شیخ بن باز کا نام آ گیا اور اس کے اوپر مفتی صاحب کا کلام ہے، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کا۔ میں نے سنا بڑے اللہ والے سیدھے سادے بندے ہیں، بڑے محقق عالم ہیں، میں نے آج تک ان کی زیارت نہیں کی، اگر کوئی ایسا سننے والا بندہ ہو جو ان کا واقف ہو تو ان تک سلام عرض کر دے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ ابن باز پاکستان میں بڑے مقبول ہیں، مقبول تھے، اب تو نہیں ہے، کیوں کہ جب یہ جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ بوریاں بھر کر لے جاتے ریالوں کی، جو بندہ پاکستان کے اندر ان کی کسی کتاب کا ترجمہ کرتا تو وہ بوریاں کھول دیتے ریالوں کی اس کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کتاب لکھتا، شبہ ڈالنے والوں میں ہمارے دوستوں میں سے کوئی کتاب لکھتا اور وہ منسوب کرتا ان کے نام کی طرف، تو یہ پیسوں کی بوریاں، ریالوں کی، روپیوں کی نہیں، ریالوں کی بوریاں کھول دیتے، تجوریاں کھول دیتے۔ اگر کوئی بندہ ان کی کتاب کا ترجمہ کرے یا ان کا نام لکھے یا کچھ ان کے لیے کام کر دے تو وہ جب یہ لاہور میں جاتے، اسلام آباد میں، تو وہ اپنی کتابیں لے کر ان کے پاس حاضر ہوتے، حضرت شیخ بن باز یہ دیکھیں ہم نے شیخ آپ کا نام لکھا۔ اور ایک لاہور کے وہ عالم تھے، اب تو وہ بڑی دیر ہو گئی، ایک بم دھماکے میں ان کی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے دنیا سے چلے گئے تھے، وفات ہو گئی تھی، وہ ان کو ساتھ لے کر جاتے اور یہ شیخ بن باز نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ شیخ بن باز، اب ان کا سنے وہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے فتاوی میں کہتے ہیں، کسی مسئلے پر وہ بحث کر رہے ہیں، پھر اس کا وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں الشیخ عبد القادر عالم من علماء المسلمین، یہ شیخ تھے اور مسلمانوں میں سے ایک امام تھے۔ اب وہ جو امام ہے نا مسلمانوں کے، ان کی کتاب ہے گنیا، جس سے میں آگے بدعت کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے فتاوی نجدیہ سے ایک سن لیں، یہ مجموعہ جو فتاوی نجدیہ ہے نا، اس کی جو پہلا جز ہے اور اس کے اندر جو رسائل ہیں، جز ثانی ہے، اس کا جز اول ہے، اور جو رسائل اور فتاوی اس کے اندر ہیں، وہ جو فتویٰ ہے نا جس کے تحت میں آپ کو حوالات پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے شیخ سلمان بن علی، یہ شیخ سلمان بن علی ہیں فتاوی نجدیہ کے اندر، بڑے حوالے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو۔ وہ کہتے ہیں الشیخ عبد القادر جیلانی وہو من کبار العلماء ومن اولیاء اللہ وکتبہ وتصانیفہ عندنا۔ وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، وہ بڑے علماء میں سے ہیں، صرف صوفیہ نہیں، علماء میں سے ہیں، اور وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ یہ میں تذکرہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا، تذکرہ غوثیہ نام کی بڑی کتابیں چھپی ہیں، تذکرہ غوثیہ سے نہیں پڑھ رہا، میں یاد کرا دوں آپ کو، یہ فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں، شیخ سلمان بن علی سے کا رسالہ پڑھ رہا ہوں، فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَكُتُبُهُ وَتَصَانِيفُهُ عِنْدَنَا، وہ جو ہے نا شیخ ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے ہاں معروف ہیں، بڑی علمی کتابیں ہیں، کون نہیں جانتا یار، دنیا کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں تک میں نے آپ کے سامنے دو مسئلے رکھے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صرف ولی نہیں تھے، وہ ولیوں کے سردار تھے۔
اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار تھے۔ اور دوسری مسئلہ میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک کتاب ان کی فتوح الغیب اور دوسری کتاب ان کی گنیا۔ یہ کتنے حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب ان کی ہے۔ اب ان کی کتاب کو شروع کر لیتے ہیں، ان کے فضائل اور بھی پڑھنے ہیں، اور میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ 2-3 پروگرام اس انداز سے ہو جائیں کہ پہلے ان کے کچھ احوال آ جائیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا، اور دوسرا جو ان کی کتاب ہے، ان کی عقائد ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی آ جائے تاکہ یہ پتہ چلے ولیوں کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں ان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں۔ اگر ولیوں کے سردار کا کوئی عقیدہ ہو اور اس کا کوئی عمل ہو اور ہو وہ شرک اور بدعت، تو یہ دنیا کے کسی بندے سے 5 سال کے بچے سے پوچھ لیں، وہ ولیوں کا سردار تو درکنار، کبائر العلماء امام تو درکنار، وہ تو عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو شرک بدعت کرے۔ کسی سے پوچھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی جامعہ سلفیہ میں چلے جائیں، کسی جو بچہ پڑھتا اس سے پوچھ لیں، تو بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان کا جو ولی اللہ ہونا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہجت الاسرار، میں نے اس سے حوالے نہیں پڑھے، ویسے آگے چل کر میں اس سے بھی کچھ پڑھوں گا۔ یہ بہجت الاسرار سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے فتاوی ابن باز سے پڑھا ہے، فتاوی نجدیہ سے پڑھا ہے، فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھا ہے، یہ تاریخ ابن الجوزی سے پڑھا ہے، اور حافظ ابن رجب کی کتاب کا کچھ میں نے دیا، کچھ آگے چل کر میں پڑھوں گا اس سے۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سن لیں کہ وہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا اور وہ کیا کہتے تھے۔ شروع میں یہاں سے کر رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب جو ہے جس سے میں پڑھنے لگا ہوں، ویسے میرے پاس یہ کتاب دونوں گنیاں ہیں، یہ عربی کی ہے میرے پاس، یہ دمشق کی چھپی ہوئی ہے، لیکن میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا چونکہ وہ بہت وقت لگ جائے گا ڈبل کرتے ہوئے، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہاں سے پڑھوں گا۔ یہ گنیت الطالبین جو ہے میرے پاس، یہ فرید بک ڈیپو جامعہ مسجد دلی سے چھپی ہوئی ہے، شمس صدیقی بریلی فاضل مشرقیات نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ گنیت الطالبین، اس کے حوالے سے اس کا پیج نمبر 59 ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حکم دے رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ولیوں کے سردار کی سنے، وہ کہتے ہیں بندہ مسجد نبوی میں جائے، حاضر ہو، 2 نفل پڑھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھتا ہوا جائے، درود شریف پڑھے، پھر وہ روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یوں کہے اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک، اے اللہ میں نے تیری کتاب میں تیرے نبی کے بارے میں یہ پڑھا ہے، اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ تیرے نبی کے دربار میں آ جائیں، تو یا اللہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جو ولیوں کے سردار ہیں، وہ گنیا میں بتا رہے ہیں کہ حضور روضہ شریف کے سامنے جائیں اور یہ یوں کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب میں یہ آیت پڑھی تھی، اور کہ جو تیرے نبی کے دربار میں آ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِّن ذُنُوبِي وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر تیرے نبی کے پاس آیا ہوں۔ واہ! اب کہنے والے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے، اس کی کیا میں تفصیل بتاؤں آپ کو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ ظاہری تک تھی، اس کے بعد اس کا حکم نہیں ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ ظاہری زمانہ تک نہیں، اب بھی ہے، جو بھی بندہ جائے اب جا کر اللہ کے آگے دعا یوں کرے کہ میں تیرے نبی کے دربار میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور پھر وہاں وہ دعا کرے، اور پھر آگے انہوں نے وہ پوری
دعا لکھی ہے، بڑی طویل ہے وہ دعا، اور اس دعا کے کچھ لفظ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب میں اگر وہ پوری دعا پڑھوں گا تو بہت بات ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا حضور کی نیت سے، اور وہ دعا کیا کرے؟ دعا یوں کرے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علینا سلامک نبی الرحمت یا رسول اللہ، انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی ویرحمنی۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے تبصرے کی ضرورت نہیں، معاف کیجئے، میں کرنا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں اجازت دیتا۔ حضور کے روضے کی نیت سے سفر کر کے جانا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پھر وہاں جا کر یہ آیت تلاوت کرنا، اس کا حکم دے رہے ہیں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ صرف عثمان بن حنیف کے لیے نہیں تھی، آج بھی وسیلے سے دعا کریں اور یوں کہیں کہ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِنْ ذُنُوبِي، میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں۔ مسجد نبوی کی نہیں بات کر رہے کہ جی وہ میں نے منت مانی تھی کہ میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، اگر کسی نے منت مانی ہو تو وہ چلا جائے، یہ نہیں، تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور یہ آیت پڑھے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوا کہ 12 مرتبہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، تو میری یہ عادت ہے، اسی بنیت و طالبین کی وجہ سے، اور دیگر علماء کی کتابیں بھی ہیں، امام نووی نے بھی اس کے اوپر لکھا، سب علماء نے، وہ میں پیچھے جب روضہ شریف کی حاضری کا بیان کیا تھا تو میں سارے حوالے پڑھ آیا تھا، اب میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، صرف گنیا کو سامنے رکھوں گا۔ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو روضہ شریف کے قریب جا کر میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہی دعا کرتا ہوں جو حضرت غوثیہ پاک رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ تو مجھے یاد نہیں کہ اگر میں روضہ شریف کے پاس دن میں 2 بار حاضر ہوں، 5 بار ہوں، تو میں ہر بار یہ آیت پڑھتا ہوں، تو مجھے کبھی یاد ایسا نہیں ہوا کہ میں روضہ شریف کے پاس جاؤں اور میں اونچی یہ آیت میں نے پڑھی ہو اور کسی نہ کسی بندے نے میرا آ کر یہاں سے ہاتھ نہ پکڑا ہو اور وہ کہتا ہے اوئے، ایسے مجھے بجاتے ہیں، ایسے بلاتے ہیں، حاضل آیات الحیات ہی، یہ آج جو تو پڑھ رہا ہے یہ تو صرف ان کی حیات کے لیے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے سینکڑوں بار یہ آیت حضور کے روضہ اقدس پر پڑھی ہے اور کبھی پڑھی ہو اور کبھی کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو۔ تو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان ہاتھ پکڑنے والوں کو میں ہمیشہ وہاں جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہوں، وہ تو دیتا ہوں، لیکن آج یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھنا، اس دعا کو حضور کے وسیلے سے پڑھنا، حضور کی طرف جانا، سفر کرنا اور کہنا تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، یہ گنیا کی تعلیم ہے، اور یہ وہ گنیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وقال الشیخ عبد القادر فی الغنیا اما معرفت الصانی بالآیات، آگے کہتے ہیں بل یقال انہ فی السماء العرش، وہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ عام کتابوں میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ تو آج میں اپنے پروگرام ازالہ شبہات میں کہتا ہوں حضور کے روضہ کی طرف نیت کر کے جانا، سلام کہنا اور کہنا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرنا میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ کسی عام کتاب میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دور کا سلام عرض کرے، صاحبین پر سلام، شیخین پر سلام عرض کرے، اور دعائیں لکھی ہیں انہوں نے، وہاں جائے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے، اور پھر مزار اقدس اور ممبر شریف کے درمیان اگر جگہ ہو رہا وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے، سبحان اللہ، یہ میں گنیا سے پڑھ رہا ہوں، وہاں جو ممبر شریف ہے اس کو ایسے ٹچ کرے، اس سے برکت حاصل کرے۔ ویسے اس کے حوالے میں نے اقتداء الصراط المستقیم کی کتاب حافظ ابن تیمیہ سے بھی پچھلی بار پڑھے تھے، لیکن آج میں وہ اقتداء ساتھ لایا ہی نہیں، مجھے پتا تھا کہ میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، اس لیے میں اقتداء نہیں ساتھ لایا۔ اگر وہ اقتداء میرے پاس ہوتی یہاں پر تو میں فوری وہ بھی پڑھتا، لیکن میں سٹک ہونا چاہتا ہوں گنیا کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے۔ کیوں؟
یہ استحباب ہے، یہ پسند ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیگر مقامات کی زیارتیں کرے، اور زیارت کرنے کے بعد جتنا دن مدینہ میں ٹھہرنا ہو وہ ٹھہرے، اور جب مدینہ سے رخصتی ہو، حضور کے روضے سے رخصتی ہو، تو کیا کہے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہ یوں آ کر دعا کرے، اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت قبر نبیک وَإِذَا تویفتنی فتوفنی علی محبتہ وسنتہ آمین یا ارحم الراحمین۔ ایسے دعا کرے کہ اے اللہ، میں اپنے نبی کے مزار کی زیارت کو میرے لیے آخری زیارت نہ بنانا، اور مرتے وقت مجھے آپ کی محبت اور سنت پر قائم رکھنا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ یوں کہے، یا اللہ اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت القبر نبی کا، او اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی قبر پر بار بار آنے کی توفیق دے، میں جاؤں پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں، پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں، پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں۔ یہ جو اولیاء کے سردار ہیں ان کی کتاب غنیمت الطالبین سے یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔